حمل کی علامت میں حمل کے دوران خواتین کی چھاتی معمول سے زیادہ تکلیف دہ اور نرم ہو جاتی ہیں اور عام طور پر ان کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہا ہے تو سونے کے دوران چند تکیے سر کے نیچے رکھ لینا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ پاٹ لیٹنے سے بے سکونی بڑھ سکتی ہے کیونکہ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہونے لگا ہے۔ نئی اینٹ کو پانی میں بھگو دیں۔ اس پانی کے پینے سے پت کو فائدہ ہوتا ہے جو رات کو بکثرت نکل آتی ہے۔ جسم پر پت نکلنے پر پھٹکڑی 10 گرام، گیرو 10 گرام دونوں کو پیس کر باریک پاؤڈر کر لیں اور حسب ضرورت جسم پر ملیں۔ ناخن پالش کے ذریعے بھی مسوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ بغیر رنگ والی ناخن پالش مل جائے۔ اگر دستیاب نہ ہو تو کسی بھی رنگ والی ناخن پالش کو مسوں پر دن میں کم از کم 3 بار لگائیں۔ اس عمل کو 2 ہفتے تک جاری رکھیں۔ اگر مسے کا سائز تل جتنا ہو تو اس کے خاتمے میں 1 مہینہ بھی لگ سکے گا۔ مسے کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ دھاگے کا استعمال بھی ہے۔ مسے کو دھاگے کے ذریعے باندھنے سے اس کی نشو نما رک جاتی ہے اور سائز نہیں بڑھتا۔ مسے کو 1 ہفتے تک دھاگے سے باندھنے سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جامن کے پتوں کو پانی میں ابال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اسے جسم پر مل لیں۔ 5 منٹ کے بعد صاف پانی سے نہا لیں۔ پسینے کی بدبو نہیں آئے گی۔ ٹنڈے گول گول نرم نرم ٹنڈے گوشت میں پکا کر کھانے سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہو رہی ہو تو سونے سے پہلے درمیان سے ٹنڈا کاٹ کر 5 منٹ تک مساج کریں۔ انشاءاللہ جلن دور ہوگی۔ ٹنڈے کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پھوڑے پھنسی اور ذیابیطس کے پھوڑے اور پرانے زخموں پر پلٹس کے طور پر اس کا گودا باندھنے سے پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے حلوہ کدو کے بیج چھلکے سمیت کوٹ کر شہد میں ملا کر صبح کے وقت دیں۔ چند بار ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے خارج ہو جائیں گے۔ کدو کھانے سے درد معدہ، گیس، جلن اور تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ بھوک لگتی ہے، ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہو تو کدو سے صبح شام مساج کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ساگ سرسوں۔ سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی اور اس کے اوپر مکھن کا پیڑا تصور آتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ساگ قدرتی اجزاء سے مالا مال ہے۔ چکنائی اس کا سب سے بڑا جزو ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پروٹین، فولاد، کیلشیم، وٹامن اے، بی اور سی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، پیشاب آور ہے۔ کھانے سے چھوٹے بچوں کا قد اور وزن بڑھتا ہے، صاف خون پیدا ہوتا ہے، معدہ، جگر، آنتوں کو طاقتور بناتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا ہے، سوجن اور ورم کو تحلیل کرتا ہے، جلدی امراض میں مفید ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کی غذائیت گوشت کے برابر ہوتی ہے۔ چھولیا یعنی سبز چنے، گندم اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکوا کر کھانے سے پھل بہری، چھائیاں اور داغ مٹ جاتے ہیں۔ ناشتے میں 5 گرام چھولیا کھانے کے بعد قہوہ لیمن گراس پی لیں تو معدہ مضبوط، ریا ختم اور قبض دور ہوگی۔ سبز چھولیے کو آگ پر بھون کر کھانے سے مسوڑے، دانت مضبوط، جسم سڈول، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کالے چنے 11 سے 41 دانے 1 گلاس دودھ میں رات کو بھگو دیں، صبح اس میں شہد ملا کر کھائیں، جسم کو تقویت ملے گی، معدہ اور جگر کے افعال درست ہوں گے۔ سانس کی تکلیف ہو یا پھر بالوں کے مسائل، جانیں بڑی الائچی کھانے کے 6 بہترین فائدے۔ ایک بہت ہی خوشبودار بیج بڑی الائچی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، اسے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی الائچی کے بے شمار فوائد ہیں، جسے بڑی الائچی کے دانے چبانے سے آپ کی بھوک بھی اضافہ ہوتا ہے اور پیٹ صحیح رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی الائچی کے تیل کی مالش سے ذہنی تناؤ میں آرام ملتا ہے۔ یہ آپ کو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ میں سکون دیتا ہے۔ سانس کی تکلیف، بڑی الائچی کے دانوں میں سانس کی تکلیف دور کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک بڑی الائچی کے دانے چبانے سے سانس کی تکلیف میں راحت ملتی ہے۔ نزلہ زکام میں بڑی الائچی کا قہوہ بنا کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ دانتوں کی تکلیف، بڑی الائچی کے دانوں میں ایسے جوسز موجود ہوتے ہیں جو دانت کی تکلیف میں راحت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی الائچی کی مدد سے آپ منہ کی بدبو سے نجات پا سکتے ہیں۔
ہیں۔ یہ آپ کے مسوڑوں کو بھی صحت مند رکھتی ہے۔ اینٹی کینسر، بڑی الائچی میں 2 قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس بڑی آنت کے کینسر، بریسٹ کینسر، جگر کے کینسر اور رحم کے کینسر کے جراثیم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ کینسر کے جراثیم کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ بڑی الائچی کے تیل سے آپ کی کھوپڑی صحت مند رہتی ہے۔ یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کے بالوں کو لمبا، گھنا اور مضبوط کرتا ہے۔ قبض سے نجات، بڑی الائچی سے قبض کا بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ بڑی الائچی کے اجزاء نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں اور آنتوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ ایک بڑی الائچی کے دانوں کو آدھ کپ دہی میں ملا کر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مضبوط دل، بڑی الائچی کے روزانہ استعمال سے آپ کا دل مضبوط رہتا ہے، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور بڑی الائچی کے استعمال سے خون نہیں جمتا۔ اگر آپ کھانسی، گلا خراب اور زکام سے پریشان ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں اور ان بیماریوں سے چھٹکارا پائیں۔ تکیے کے بغیر سونے کے 6 ایسے فائدے جن پر آپ کا جسم آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تکیے کے بغیر سونا ہماری صحت پر بہت سے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، اور اس آرٹیکل میں صحت کے لیے انہی فائدوں کا ذکر کریں گے جو تکیے کے بغیر سونے سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ کمر درد سے چھٹکارا، بہت سے تکیے سونے کے دوران ہمارے جسم کے پوسچر کا بیلنس خراب کر دیتے ہیں، اور اگرچہ تکیہ براہ راست کمر درد کا باعث نہیں بنتا، لیکن کمر درد ہونے کی صورت میں یہ درد کو بڑھانے کا باعث ضرور بنتا ہے۔ اور جب ہم بغیر تکیے کے سوتے ہیں تو اس سے ہماری سپائن کو آرام کا موقع ملتا ہے اور جسم قدرتی پوزیشن پر سوتا ہے، جس سے پوسچر پر بوجھ نہیں پڑتا اور کمر درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ گردن کی درد میں کمی، تکیے کی وجہ سے گردن میں پڑنے والا موڑ جب زیادہ دیر تک قائم رہے تو اس سے جہاں بے آرامی پیدا ہوتی ہے وہاں زیادہ دیر گردن مڑے رہنے سے گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جو گردن میں درد کا سبب بنتا ہے، اور اگر ایسی صورت میں سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیا جائے تو آپ کے سونے کی پوزیشن نیچرل ہونے کے ساتھ آپ کی گردن بھی سیدھی رہتی ہے اور اس کے پٹھوں پر بوجھ نہیں پڑتا۔ سر درد ختم ہو سکتی ہے، اگر صبح اٹھنے کے بعد آپ کے سر میں درد ہوتا ہے یا آپ کو سر ہلکا محسوس ہوتا ہے تو اس کی بڑی وجہ آپ کا تکیہ ہو سکتا ہے۔ ایسے تکیے جو بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں ان پر سر رکھ کر سونے سے اعصاب پر بوجھ پڑنے کے عمل کو بڑھاتے ہیں اور سر میں خون کی گردش کو متاثر کرتے ہیں، جس سے سر درد پیدا ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں تکیے کے بغیر سونا اس درد سے چھٹکارے کا سبب بنتا ہے۔ ذہنی تناؤ میں کمی، اگر آپ کا تکیہ آپ کو گہری نیند نہیں لینے دے رہا تو آپ بے آرام رہیں گے اور اس سے جسم کے تمام اعضاء کا کام متاثر ہوگا اور دماغ پر تناؤ بڑھے گا، کیونکہ گہری نیند آپ کو اگلے دن کے لیے تر و تازہ کر دیتی ہے اور اس سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ رات کو بار بار جاگتے ہیں اور کروٹیں لیتے ہیں تو اپنا تکیہ ہٹا کر سونے کی عادت ڈالیں۔ چہرے کے کیل مہاسے، جب آپ تکیے پر سر رکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ تکیے کے ساتھ دب جاتا ہے، چونکہ آپ کے تکیے کے کور کو روزانہ نہیں دھوتے، اس لیے اس پر پڑی ہوئی دھول اور مٹی وغیرہ میں سے جراثیم آپ کے چہرے کی جلد کے مساموں میں اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور چہرے پر کیل اور مہاسے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر چہرے پر کیل مہاسے پیدا ہو رہے ہیں تو اپنے تکیے پر غور کریں اور بہتر ہے کہ اسے روزانہ دھوئیں وگرنہ ہٹا دیں۔